الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے مدینہ رسول کی معطر فضاؤں میں ہوش کی آنکھ کھولی۔ ذرا ہوش سنبھالا تو بچپن ہی سے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی مجلس میں آنے جانے لگے تھے، کیونکہ آپ کی والدہ مائدہ کا جناب سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ کی نگاہوں میں ایک خاص مقام تھا۔ مجلس سے لوٹ کر آپ اپنی والدہ مائدہ سے عرض کرتے، اماں جان، میں اپنے نانا جیسا بننا چاہتا ہوں۔ آپ کی مراد حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ تھے، جو رشتہ میں آپ کے نانا عاصم بن عمر رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے۔ والدہ یہ سن کر ڈانٹ کر کہتی، ارے پرے ہٹ، تو چلا ان جیسا بننے، اور بار بار انہیں یہ کہتی۔ پھر جب آپ کے والد ماجد عبدالعزیز بن مروان مصر کے والی بن کر مصر چلے گئے تو انہوں نے وہاں سے اپنی اہلیہ ام عاصم کو خط لکھا کہ وہ بچے کو لے کر مصر چلی آئیں۔ ام عاصم خط لے کر اپنے چچا سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور خاوند کے خط کا ذکر کیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے بھتیجی، وہ تیرا خاوند ہے، تمہیں ان کے پاس جانا چاہیے۔ پھر جب وہ عازم سفر ہوئی تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا، اے بھتیجی، یہ لڑکا ہمارے پاس چھوڑ جاؤ۔ آپ کی مراد جناب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تھے کہ یہ ہمارے اہل بیت کے تم سب سے زیادہ مشابہ ہے۔ انہوں نے کوئی اعتراض نہ کیا اور آپ کو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس چھوڑ کر چلی گئیں۔ مصر پہنچنے پر جب والد ماجد جناب عبدالعزیز نے اپنے بیٹے کو ساتھ نہ پایا تو پوچھا، عمر کہاں ہے؟ اس پر ام عاصم نے سفر پر نکلتے وقت حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہونے والی ساری گفتگو خاوند کے گوش گزار کر دی۔ عبدالعزیز یہ بات سن کر بے حد مسرور ہوئے اور اس بات کی خبر اپنے بھائی عبد الملک کو لکھ بھیجی۔ عبد الملک نے اسی وقت جناب سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے لیے 1000 دینار ماہانہ کا خرچ مقرر کر دیا۔ یوں اب سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی آغوش میں اپنے ننیال آل خطاب میں پرورش پانے لگے۔ بے شک آپ مدینہ منورہ کے معاشرہ اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے آثار اعمال سے بے حد متاثر ہوئے، اور جب اپنے والد کے پاس مصر تشریف لے گئے تو ہر طرح کی تربیت سے آراستہ تھے۔ رب تعالیٰ نے نہایت کم سنی میں حصول علم کی لگن سے نواز دیا تھا، اس لیے ہر وقت علماء کی مجالس میں حاضر باش رہتے۔ بالخصوص علماء مدینہ کی صحبت کسی حال میں ترک نہ کرتے، کیونکہ اس وقت مدینہ منورہ علوم کا گہوارہ، صلاح و فلاح کا منارہ اور علماء فقہا اور صلحاء کا بحر ذخار تھا۔ حصول ادب و علم کے شوق کے آثار بچپن سے ہی نمایاں تھے۔ نہایت کم سنی میں قرآن کریم حفظ کر لیا، اور یہ آپ کے نفس کی پاکیزگی اور حفظ قرآن کے لیے کامل انعامات اور پوری توجہ کا نتیجہ تھا۔ آپ نے قرآن کریم کے مضامین کا پوری گہرائی کے ساتھ مطالعہ کیا۔ ذات، حیات، کون، جنت، دوزخ، قضاء و قدر اور موت کی حقیقت سے بے حد متاثر تھے، اور موت کے ذکر سے ہی رونے لگتے تھے۔ جب آپ کی والدہ مائدہ کو آپ کے اس حال کی خبر ہوئی تو والدہ مائدہ نے پیغام بھیج کر رونے کا سبب دریافت کیا۔ جب آپ نے بتلایا کہ میں موت کو یاد کر کے روتا ہوں تو والدہ بھی یہ سن کر رو پڑی۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ساری زندگی قرآن کریم میں غور و تدبر کرنے اور قرآن کریم کے احکامات کی تنفیذ میں گزار دی۔ ابن ابی ذئب سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس شخص نے بیان کیا جس نے سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو اس وقت دیکھا تھا جب وہ امیر مدینہ تھے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ ایک آدمی نے آپ کے پاس قرآن کریم کی یہ آیت تلاوت کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرِّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا، سورۃ الفرقان آیت نمبر 13۔ اور جب وہ اس کی کسی تنگ جگہ میں آپس میں جکڑے ہوئے ڈالے جائیں گے تو وہاں کسی نہ کسی ہلاکت کو پکاریں گے، تو رو پڑے اور اتنا روئے کہ سسکیوں کی آواز بلند ہونے لگی۔ پھر آپ مجلس سے اٹھ کر دولت قدرہ تشریف لے گئے، جس پر حاضرین مجلس متفرق ہو گئے۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جب ان قیامت کا انکار کرنے والوں کو دوزخ کی ایک تنگ جگہ میں ڈالا جائے گا تو ان کے ہاتھوں کو ان کی گردنوں کے ساتھ زنجیروں سے جکڑ دیا جائے گا۔ اس وقت یہ لوگ موت کو پکاریں گے،
ابو مودود سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی کہ ایک دن حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے یہ آیت تلاوت کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما تکون فی شأن وما تتلو منہ من قرآن ولا تعملون من عمل الا کنا علیکم شہودا، سورہ یونس آیت نمبر 61۔ اور تو نہ کسی حال میں ہوتا ہے اور نہ اس کی طرف سے قرآن میں سے کچھ پڑھتا ہے، اور نہ تم کوئی عمل کرتے ہو مگر ہم تم پر شاہد ہوتے ہیں۔ تو اس قدر بلند آواز کے ساتھ روئے کہ آپ کی آہ و بکا اور گریہ کی آواز گھر والوں نے بھی سن لی۔ آپ کی اہلیہ فاطمہ دوڑی آئی، آپ کو روتے دیکھ کر وہ بھی رو پڑی، جس پر باقی گھر والے بھی اشکبار ہو گئے۔ اتنے میں آپ کے برخوردار عبد الملک گھر آ پہنچے۔ ان لوگوں کا یہ حال دیکھ کر پوچھنے لگے، ابا جان کیوں رو رہے ہیں؟ ابا جان کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے کہا، اے بیٹے، خیر کی بات ہی ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ تیرا باپ چاہتا ہے کہ نہ اسے دنیا سے کوئی آشنائی ہو اور نہ دنیا کو اس سے کوئی شناسائی ہو۔ اے بیٹے، اللہ کی قسم مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ میں ہلاک نہ ہو جاؤں۔ اے بیٹے، اللہ کی قسم میں ڈرتا ہوں کہ کہیں دوزخ والوں میں سے نہ ہو جاؤں۔ عبدالعالی بن ابو عبداللہ الغزی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ آپ میلے کپڑوں میں ہی جمعہ ادا کرنے چلے جا رہے تھے اور ایک حبشی غلام پیچھے پیچھے چلا آ رہا تھا۔ جب آپ لوگوں کے پاس پہنچے تو وہ حبشی لوٹ گیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب دو آدمیوں کے پاس پہنچتے تو فرماتے، اللہ تم دونوں پر رحم فرمائے، یہاں تک کہ آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے۔ پھر خطبہ دیا اور یہ آیت پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا الشمس کورت، سورۃ التکویر آیت نمبر 1، جب سورج لپیٹ لیا جائے گا۔ پھر فرمایا سورج کا معاملہ کیا ہے؟ پھر اگلی آیت پڑھی، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب تارے بے نور ہو جائیں گے۔ پھر آپ تلاوت کرتے کرتے اس آیت پر پہنچے، وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، سورۃ التکویر آیت نمبر 12 اور 13۔ اور جب دوزخ کی آگ بھڑکائی جائے گی اور جب بہشت قریب لائی جائے گی تو رو پڑے، جس پر حاضرین مجلس بھی رو پڑے، اور مسجد لوگوں کی گریہ وزاری سے گونجنے لگی، یہاں تک کہ مجھے لگا کہ مسجد کی دیواریں بھی آپ کے ساتھ رو رہی ہیں۔ میمون بن مہران سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے الہاکم التکاثر یعنی سورۃ التکاثر آیت نمبر 1، لوگو تم کو مال کی بہت سی طلب نے غافل کر دیا، کی تلاوت کی اور رو پڑے۔ پھر یہ آیت پڑھی، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی۔ پھر فرمایا ہم قبریں دیکھ کر رہیں گے، اور جو بھی قبریں دیکھے گا وہ جنت یا دوزخ میں سے کسی نہ کسی ایک جگہ ضرور لوٹے گا۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جس دور میں حیات مستعار گزاری تھی، اس پر صلاح و تقوی، طلب علم اور کتاب و سنت پر عمل کا راج تھا، اور ابھی حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک تعداد مدینہ منورہ میں باقی تھی۔ چنانچہ آپ نے حضرت عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب، حضرت سعید بن یزید اور سہل بن سعد رضی اللہ عنہم سے حدیث روایت کی، اور آپ نے جناب سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے وہ پیالہ ہدیہ میں مانگ لیا جس میں سے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوش فرمایا تھا، اور آپ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی امامت کروانے کا شرف بھی حاصل کیا۔ اس پر حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے اس نوجوان سے بڑھ کر کسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی نماز پڑھتے نہیں دیکھا۔ مدینہ کے قیام نے آپ پر نفسیاتی اثرات اور ایمانی معانی کے مفاہیم کو مرتب کیا۔ آپ کا رب تعالیٰ سے روحانی تعلق بےحد مضبوط ہو گیا۔ بہرحال مدینہ منورہ کے پاکیزہ ماحول نے سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کی تشکیل و تکمیل میں بے حد اہم کردار ادا کیا۔ آپ کے والد ماجد نے آپ کی تربیت کے لیے صالح بن کیسان جیسے نابغہ روزگار شخص کا انتخاب کیا۔ صالح نے آپ کی صالح تعلیم و تربیت اور اصلاح و تعدیب کا بیڑا اٹھایا۔ آپ نماز پنجگانہ اہتمام کے ساتھ مسجد میں ادا کرتے تھے۔ ایک دن آپ کو با جماعت نماز سے تاخیر ہو گئی۔ جناب صالح نے تاخیر کی وجہ دریافت کی تو عرض کیا کہ بالوں کو سنوارنے میں تاخیر ہوئی۔ صالح نے یہ سنتے ہی کہا،
تو اب بالوں کا سنوارنا تمہیں با جماعت نماز سے زیادہ محبوب ہونے لگا۔ اور یہ بات آپ کے والد ماجد کو اسی وقت لکھ بھیجی۔ والد ماجد نے بر وقت تعدیب کے لیے فوراً ایک قاصد روانہ کیا، جس نے آپ کے ساتھ اس وقت تک بات نہ کی جب تک کہ آپ نے سر نہ منڈوا لیا۔ آپ کو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی نماز ادا کرنے کا بے حد شوق تھا، اس لیے آپ قیام اور قاعدہ میں تو تخفیف کرتے، البتہ رکوع سجدہ خوب مکمل اور طویل ادا کرتے تھے۔ اور ایک صحیح روایت میں وارد ہے کہ آپ رکوع اور سجود میں 10 مرتبہ تسبیح کرتے تھے۔ آپ کے والد ماجد جب سفر حج کے دوران مدینہ منورہ سے گزرے تو صالح سے اپنے بیٹے کی صالحیت کے بارے میں دریافت کیا، تو صالح نے یہ ایمان افروز جواب دیا کہ میں کسی ایسے شخص کو نہیں جانتا جس کے سینے میں رب کی عظمت اس نوجوان سے زیادہ ہو۔ آپ کے وہ مشائخ جن سے آپ بے حد متاثر ہوئے، ان میں ایک ممتاز نام عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود کا بھی ہے۔ آپ ان کا بے حد احترام فرماتے، ان کے علوم سے خوب سیراب ہوتے، ان کے اخلاق و آداب اپناتے، امیر مدینہ بن جانے کے بعد بھی کثرت کے ساتھ ان کی خدمت میں حاضر ہوتے۔ موصوف سے اپنے بے حد متاثر ہونے اور بار بار خدمت میں حاضر کی وجہ خود بیان کرتے ہوئے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حضرت عبید اللہ کی مجلس میں بیٹھنا مجھے 1000 دینار سے زیادہ عزیز ہے۔ آپ کے دوسرے مایہ ناز شیخ سید التابعین جناب حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ آپ سوائے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے کسی امیر یا خلیفہ کے دربار میں تشریف نہ لی جاتے تھے۔ سالم بن عبداللہ بن عمر بن خطاب رحمہ اللہ بھی آپ کے مشائخ میں سے تھے، جن کے بارے میں سعید بن مسیب رحمہ اللہ کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اولاد میں ان کے سب سے زیادہ مشابہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ تھے، جبکہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی اولاد میں ان کے سب سے زیادہ مشابہ حضرت سالم تھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کو اپنے اس بیٹے سے بے حد محبت تھی جس کا لوگ انہیں تانا بھی دیا کرتے تھے، مگر آپ ان کے جواب میں یہ شعر پڑھ دیتے تھے: لوگ مجھے سالم کے بارے میں ملامت کرتے ہیں مگر میں انہیں ملامت کرتا ہوں، سالم میری آنکھ اور ناک کی درمیان کی کھال ہے۔ حضرت سالم رضی اللہ عنہ ایک باندی کی اولاد تھے۔ علی بن حسین، قاسم بن محمد اور سالم بن عبداللہ کے یہ سب ام ولد کی اولاد تھے۔ یہ لوگ علم و تقوی اور عبادت و ورع میں سب اہل مدینہ پر سبقت لے گئے۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ایسے ہی علماء، صلحاء، مشائخ اور فقہاء سے تربیت حاصل کرتے رہے، حتیٰ کہ آپ کے مشائخ کی تعداد 33 بتلائی جاتی ہے، جن میں 8 صحابہ اور 25 تابعین ہیں۔ آپ ان کے علوم سے خوب سیراب ہوئے، ان کے آداب و اخلاق اپنائے، ان کی مجالس کے کھونٹے بن گئے، یہاں تک کہ آپ کے اخلاق و عادات میں ان حضرات کی مضبوط و مستحکم تربیت کے نیک آثار ظاہر ہونے لگے۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے سوانح نگاروں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ اپنے زمانہ کے امام تھے، حتیٰ کہ امام مالک رحمہ اللہ اور امام سفیان بن عینی رحمہ اللہ دونوں نے آپ کو امام کے لفظ سے پکارا ہے۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا شمار ان علماء میں ہوتا ہے جنہیں خلفاء کا قرب حاصل رہا تھا۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، آج کی قسط میں بس اتنا ہی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی سیریز کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا، اور ساتھ دیے گئے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ آگے آنے والی مزید دلچسپ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔